شمس خان نے نہایت ہی باریک اور مختصر سی ڈیپ ریڈ نائٹی اس کے منہ پر اچھالی تھی۔ اٹھو اور یہ جا کر پہنو۔ شمس خان کی بات سنتے ہی شفا خان کا وجود ساکت ہوا۔ میرے نکاح میں ہونے کے باوجود تم کسی غیر لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں تھی، لیکن آج میں تمہاری تمام حدود یاد دلاؤں گا۔ وہ اس جنگلی سے بچنے کے لیے جلدی سے نائٹی اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ نائٹی دیکھتی وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ 10 منٹ سے وہ واش روم میں بند اس بیہودہ نائٹی کو پہن کر دیکھ رہی تھی کہ کہاں کہاں سے خود کو چھپائے۔ شمس سے برداشت نہ ہوا، وہ غصے سے واش روم میں داخل ہو گیا۔ شفا نے آنکھیں پھاڑے اپنے برہنہ وجود کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کی، لیکن شمس اپنا کنٹرول کھو چکا تھا۔ اسے زبردستی اٹھا کر روم میں لاتے وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ اپنا حق وصول کرتا اس کے نازک وجود پر شدتیں ڈالنے لگا، مگر شفا کی جان تو تب نکلی جب شمس نے وہ کافی کا چاکلیٹ اٹھا کر اس کی گردن پر گراتا اس کی گردن سے چاکلیٹ کو اپنی زبان سے سک کرنے لگا۔ شفا کا رنگ سرخ انار ہوا تھا۔ اگلے ہی پال وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس بے شرم انسان کی بے باکیاں اور منمانیاں محسوس کرنے لگی۔ وہ اور چاکلیٹ اس کے لبوں پر لگاتا اس کے رسیلے لبوں پر جھکا تھا۔ شفا کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ شمس، اس نے بے ساختہ اسے پکارا۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی، وہ اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے جانے دے شمس، پلیز چھوڑ دیں، اس نے لبوں پہ زبان پھیر کر خشک لہجے میں کہا تھا۔ شمس نے اپنے لبوں کی گستاخیاں بڑھاتے گردن سے نیچے کی جانب سفر کرنا شروع کیا۔ شفا کا سانس رکا۔ بے ساختہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اس کی شرٹ کے بیک زپ کو کھینچ کر توڑ چکا تھا۔ زپ توڑنے کے بعد اب اس کی شرٹ ہٹانے ہی والا تھا کہ وہ اس کے لبوں پر اپنا ملائم ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں کرینا پلیز شمس، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے ہماری، اس نے جیسے ہی کہنا چاہا۔ شمس خان نے خمار سے سرخ آنکھ کے لیے اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بیوی ہو تم میری، میرے نکاح میں ہو، رخصتی کی فکر مت کرو، وہ بھی ہو جائے گی۔ شمس خان کی تیز نظریں اسے اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ وہ بلا دھوکہ کیسے کھا سکتا تھا؟ تبھی شفا کی نظریں بھی اس کی جانب اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور طیش دیکھتے وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، جب وہ بنا اس کی جانب دیکھے سالار کو کالر سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا اس پر ٹوٹ پڑا تھا، اور پھر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے در پہ در تھپڑ مکے مارتا گیا تھا۔ مگر سالار کو اس پہ حملہ کرنے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ وہ زمین پہ بے حال ہوتا آدموا ہوا تھا، جبکہ شمس خان وحشیوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ شمس، چھوڑے اسے کسی کے بھی قابو میں نہ آتے دیکھ وہ چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر اس کی رگیں مزید پھڑکی۔ اس نے شفا کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، جانتا تھا اگر اسے دیکھے گا تو اس کا بھی حشر کر دے گا، اور وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا کہ چھوڑے؟ اسے مزید شدت سے اس پہ ٹوٹتا دیکھ وہ آگے آتی اس کے بازو کو پکڑ کر بولی، جب اچانک اس وقت لاؤنج میں نیچے کارپٹ پر اپنی کتابیں اور رجسٹر پر پھیلائی بیٹھی تھی، لیکن پڑھائی کرنے کی زحمت صرف فرح کر رہی تھی۔ کل کے ٹیسٹ کی تیاری وہ مکمل کر چکی تھی، لیکن محترمہ شفا صاحبہ موبائل پر گیم کھیلنے میں پوری طرح مگن تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر تم نے کل ذرا سی کوئی بکواس کی تو یاد رکھنا میں نے کوئی نقل نہیں کروانی تمہیں۔ شفا کی طرف بے بسی و غصے سے ملے جلے تاثرات سے دیکھتی وہ بولی تھی۔ اسے اس لڑکی پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ جواب تو پڑھ نہیں رہی تھی، مگر ٹیسٹ میں وہ اسے نقل کی بھیک مانگتی۔ اس کا ٹیسٹ بھی خراب کرواتی تھی، جہاں فرح تب سے پڑھنے میں مصروف تھی، وہیں شفا جو کب سے اپنا رجسٹر کھولے بنا پڑھنے کی زحمت کیے گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ بول بول کر تھک چکی تھی، لیکن اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ موبائل سے بور ہو گئی تو اس نے رجسٹر اور پینسل اٹھا کر اپنا فیورٹ کام شروع کیا تھا۔ لوگوں کی شکلیں اور ان کے حلیے بگاڑ کر وہ ان کی تصویریں بناتی تھی۔ ابھی وہی کر ہی رہی تھی کہ فرح نے اسے غصے سے دیکھا۔
وہ اب نہ جانے کون سا شاہکار تیار کرنے والی تھی کہ فرح نے اس کے ہاتھ سے پینسل کھینچتے ہوئے غصے سے کہا، یار رک جاؤ نا، مجھے سر کی توند بنانے دو، جو آگے کو نکلی ہوتی ہے کل سب کو دکھاؤں گی، سب میرے آرٹ کی بہت تعریف کریں گے، دیکھنا تم۔ وہ معصومیت سے بولتی اسے آنکھیں پھاڑنے پہ مجبور کر گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے شفا؟ فرح کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا ہے، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھی، اللہ نہ کرے میرا دماغ خراب ہو۔ دماغ خراب ہو تمہارا، تمہاری آنے والی نسل کا، آئی بڑی۔ وہ فٹ سے برا مانتی اپنے بالوں کو جٹا کر بولی، تو فرح نے تعصب سے سر ہلایا۔ تم نہیں پڑھ رہی؟ اب کی بار اس کے لہجے میں بے بسی تھی، کیونکہ اس محترمہ نے اسے یہاں بلایا تھا کہ میرے گھر آ جاؤ، دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، مگر یہاں نہ تو وہ پڑھ رہی تھی نہ ہی اسے پڑھنے دے رہی تھی۔ پڑھ لیتی ہوں یار، ابھی پوری رات پڑھی ہے، وہ ہمیشہ کی طرح آلسی پن دکھاتے ہوئے بولی۔ تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا، دفع ہو جاؤ تم، میں جا رہی ہوں اپنے گھر، اور خبردار جو تم نے کل مجھ سے ٹیسٹ میں کچھ پوچھا تو۔ وہ اس کو بے حد غیر سنجیدہ دیکھ کر وہاں سے اٹھنے ہی والی تھی، جب اگلے ہی پل وہ اس کا بازو تھام کر اسے واپس اپنے پاس بٹھا گئی۔ اب تم بھی میرے ساتھ ایسا کرو گی؟ شفا کے سیریس ہونے پر وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپاتی ہوئی بولی تھی، جس سے فرح بنا اس کی کسی سازش میں آئے سر جھٹک گئی۔ تمہاری ان ڈراموں میں میں نہیں ہوں گی، اس لیے پڑھنا شروع کر دو، ورنہ رزلٹ کے روز رونا مت بیٹھ کر، کیونکہ شمس لالا اس بار چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ وہ اس کی اوور ایکٹنگ کو دیکھتی ہاتھ اٹھا کر ریجیکٹ کرتی اسے شمس خان کی دھمکی دے گئی، جبکہ اب کی بات شفا بھی سیدھی ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے شمس پڑھائی کو لے کر کتنا سیریس ہے۔ لعنت پڑے تم پہ ذلیل خاتون، شرم نہ آئے گی میرے ساتھ یہ سب کرتے؟ اس کے خیالات سن کر دل پہ ہاتھ رکھتی آنکھیں پھیلا گئی، جس پہ فرح مسکراہٹ دبا کر سر جھٹک گئی، جانتی تھی اب وہ ضرور سیریس ہو جائے گی۔ اچھا، تو تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے شرم معصوم لڑکیوں کا ان لڑکوں کے ساتھ عشق محبت نکالنے میں؟ وہ اس کے رجسٹر کو گہرا آلود نظروں سے دیکھتی بولی تھی، جس پہ شفا یہاں وہاں دیکھتی اپنے بالوں کو جھٹکا دیتی ایک ہاتھ کاؤچ پہ پیچھے کی طرف ٹکا کر بیٹھی تھی۔ ہاں تو میں نے کون سا ان کے بچے پیدا کرنے ہیں؟ وہ بے دہانی میں کافی غلط بات کر گئی تھی، جس کا اندازہ اسے اپنے پیچھے ابھرتی آواز پہ ہوا تھا۔ انافذ انف شفا، یہ آواز شمس شاہ کی تھی، اور بلا شبہ اس کی آواز میں بے حد سختی تھی۔ ہائے اللہ، مر گئے، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ واللہ میں تو پکا اوپر گئی۔ وہ آنکھیں میچتی فوراً سے سیدھی ہوتی فرح کو معصومیت سے اشارے کرنے لگی، جو بنا باؤ ڈالے نظر یہاں وہاں گھماتی کندھے اچکا گئی۔ شمس، وہ تھوک نگلتی پیچھے سی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتی ہوئی بولی تھی، جس پہ شمس خان نے بنا کسی اور پہ غلط نگاہ ڈالے سامنے کھڑی اس چلتی پھرتی آفت کا سر تا پیر ایک نظر جائزہ لیا تھا۔ کون سا ٹیسٹ ہے کل؟ وہ اس کی طرف دیکھتا پوچھنے لگا، جبکہ شفا کی نظریں زمین پر گڑی تھی۔ اس وقت وہ دنیا کی سب سے معصوم بچی معلوم ہو رہی تھی۔ میتھ کا ہے لالا، فرح نے اسے خاموش دیکھ کر بنا اس پہ ترس کھائے سچ سچ بتایا تھا، جس پہ شفا نے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازا۔ ذلیل کمینی، فسادی عورت، بعد میں تجھے پوچھتی ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ساری زندگی گواری رہے گی، انشاءاللہ کمینی کتاب مرید۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی اسے نئے نام سے نواز گئی۔ یقیناً اپنے لیے یہ شاندار لقب سن کر فرح کو دل کا ایک دورہ تو پڑ ہی جاتا۔ اوکے، اپنی کتاب لے کر روم میں آؤ، وہ سر ہلا کر اس کو کتاب لانے کا کہتا فرح کو دیکھے بنا اپنا سر خم کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شفا تو گویا گرنے والی تھی۔ ہائے اللہ، مجھے بچا لے میرے مالک، میری روح کو اس شخص سے بچا لے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بر بر کر اپنے آپ کو دعائیں دیتی۔ اس وقت فرح کو وہ سب سے بڑی ڈرامے باز لگی تھی۔ میں کوئی ہیلپ کر دوں؟ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی غرض سے بولی تو شفا نے منہ بناتے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کی تھی۔ میں آ جاؤں؟ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے کمرے کے دروازے پر موجود تھی، جس پر شمس خان نے سر ہاں میں ہلاتے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مرے مرے قدم اٹھاتی وہ اندر کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
شفا کا دل کر رہا تھا وہ کوئی جادوگر ہوتی اور وہ یوں اپنی چھڑی گھما کر اس کو یہاں سے غائب کر دیتی یا خود غائب ہو جاتی۔ ایسا کرو اپنی کتابیں یہیں رکھو اور نیچے جاؤ، میرے لیے ایک کپ اچھی سی چائے کا ملازمت سے کہہ دو۔ اس نے ایک نظر اس کے کامتے وجود پر ڈالتے ہوئے کہا تو شفا نے شکر مناتے فوراً سے اپنے قدم نیچے کی جانب لیے۔ 2 پل کی ہی صحیح مگر رہائی تو ملی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ سے اس کے سامنے موجود تھی۔ کتنی تیاری مکمل ہوئی ہے اب تک؟ وہ اس کے بک کھول کر اس سے پوچھنے لگا، جس پہ شفا نے تھوپ نکلا۔ سارا آتا ہے۔ اس نے خود کو ذہین ثابت کرنا چاہا، جس پہ شمس خان نے آبرو اچکا کر اسے داد دیتے انداز میں دیکھا۔ یہ پکڑو، اس سوال کو حل کرو۔ اگر تم نے یہ سوال حل نہ کیا ٹھیک سے تو میں قسم کھا رہا ہوں ایسے سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ اس نے گمبھیر لہجے میں بولا کہ فقط اس کے لفظوں سے ہی شفا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے تو ایک لفظ تک نہیں یاد تھا۔ کچھ ہی دیر میں شمس کی چائے آ گئی تھی، مگر وہ اسے پینے کی بجائے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ شفا اپنے سامنے رجسٹر کھول کر اپنے ناخن کترنے میں مصروف تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ تیزی سے ڈرائنگ بنانے میں مصروف تھا۔ شمس سمجھ رہا تھا کہ میڈم سوال حل کر رہی ہیں۔ لے بھی آؤ، اتنا بھی لمبا نہیں ہے۔ اس کا مسلسل دوسری جانب منہ کر کے بیٹھے دیکھا۔ بالآخر وہ بول اٹھا تو شفا کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ وہ کیسے شخص کا سامنا کرے گی، یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس کی جانب بڑھی۔ جب اس کی لٹکی ہوئی شکل نے ہی بتا دیا تھا کہ محترمہ نے کچھ نہیں لکھا۔ دکھاؤ رجسٹر۔ وہ اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیتا دیکھنے لگا۔ جب خالی پیجز کو دیکھتے اس کا دماغ گما تھا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹے، کیونکہ سامنے ہی میڈم نے اس کا انتہائی بیہودہ اسکیچ بنایا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو روحانسی ہوتی سر نفی میں ہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اتنی زور سے دوڑا کہ شفا کو اپنے کان کے پردے پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ میں نے بس بنانے کی کوشش کی ہے شمس لالا۔ شفا کو سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے۔ جب ہی وہ میں کرتی آخر میں لم مروڑ گئی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی تھام کر کھینچتا اسے باہوں میں بھر کر خود سے قریب تر کر گیا، اور پھر اپنی نازک سی جان کو اپنی گود میں تھائس پہ بٹھاتا اس کا حسین چہرہ ہاتھ میں پکڑے اس کے لبوں کا پاؤٹ بناتا اس کے لبوں پہ جھکا۔ وہ اس کے دونوں نازک لبوں کو پوری شدت سے لک کرنے لگا۔ وہ اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کے سخت گرفت میں دبوچتا اس قدر شدت سے اس کے لبوں پر ٹوٹ کر برسا کہ شفا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بکھر گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اس کے ہونٹوں کا حشر کر چکا تھا۔ بولو میری جان، کیسا لگا ہے؟ وہ اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت کو سخت کرتا ظالم ترین لہجے میں پوچھنے لگا تو شفا نے بے ساختہ میٹھی سی سسکی بری۔ اس کی گرفت کافی سخت تھی اور شفا کو شمس کا قریب آنا، اسے پیار کرنا نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ ڈانٹنے کے بعد پیار بھی تو کرتا تھا نا مجھے جانے دے، اس نے کپ کپاتے لہجے میں بولنا چاہا تھا، جب وہ اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے مسلتا اسے کراہنے پر مجبور کر گیا۔ بتاؤ نا جان، تمہیں میرا چھونا قریب آنا کیسا لگتا ہے؟ جانتی ہو نا بہت جنونی ہوں میں، تمہارے لیے کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلے ہی پل وہ اس کو مکمل خود کے ساتھ لگاتا اس کے لبوں کو پھر سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ لمحہ بالمحہ اس کی سانسوں کو پیتے اس نے اپنا جلتا وجود ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر جنون تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ روتے ہوئے اپنے لب چھڑوانے لگی۔ جب اس کے مزاحمت پہ وہ پاگل ہوتا اس کو صوفے پر لٹاتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ مجھے روکو گی تم خود سے قریب آنے پہ؟ وہ اس کی گردن کے جلد کو لبوں میں دبا کر بولا تو اس کی سسکیاں گہری ہونے لگی۔ وہ اس کی نرم و ملائم گردن پہ انگلی سے ٹریس کرتا نیچے تک آیا تھا۔ شفا کا رنگ سرخ انار ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی آنکھیں میچتی اس بے شرم انسان کی منمانیاں محسوس کرنے لگی۔ دراز سے چاکلیٹ نکالتا اس کی گردن گرانے کے بعد اسے پوری طرح پھیرانے کے بعد اپنے لبوں کی نوک
اس کی گردن پہ پھیرتے ہوئے سک کرنے لگا تھا، اس کے جسم میں اسپاٹ پیدا کروانے لگا۔ شفا کا ہاتھ بے ساختہ مدہوشی میں اس کے بالوں میں پھنسا تو وہ جگر پاش مسکرایا۔ یہ لڑکی اس کا جنون تھی، اس کا عشق تھی۔ وہ اس کو ایک نظر دیکھتا اس کی بند آنکھوں پہ نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ سے جھکا اور اپنا ادھورا کام مکمل کرنے لگا۔ شفا کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ شمس پلیز، اس نے بے ساختہ اس سے پکارا۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی، وہ اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے جانے دے، اس نے لبوں پہ زبان پھیر کر خشک لہجے میں کہا تھا۔ شمس نے اپنے لبوں کی گستاخیاں بڑھاتے نیچے کی جانب سفر کرنا شروع کیا۔ شفا کا سانس رکا، بے ساختہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اس کی شرٹ کے زپ دانتوں سے توڑنے کے بعد اب اس کی شرٹ ہٹانے ہی والا تھا کہ وہ اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں کریں پلیز، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس نے جیسے ہی کہنا چاہا شمس خان نے خمار سے سرخ آنکھ کے لیے اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر کیا ہوا جان؟ بیوی سے طلب پوری نہ کروں تو کیا کروں؟ رخصتی کروا لوں جان؟ وہ اس کے ناک پر لب رگڑ کر پوچھتا محبت سے گویا ہوا تو شفا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ جانتی تھی اگر انکار کرے گی تو مقابل کا دماغ بڑک اٹھے گا۔ جبھی وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ پکا کروا لیں؟ نہ جانے وہ کیا سننا چاہتا تھا۔ شفا نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا۔ جب اس کا سر اس بات میں ہلتے دیکھ وہ اس پہ واری جاتا ایک دفعہ پھر سے اس پہ جھک گیا۔ شفا نے بے بسی سے آنکھیں میچیں۔ یہ شخص اسے کہاں پڑھا سکتا تھا؟ اس کی تو اپنی طلب ہی نہیں مٹتی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر سوچتی، اس کی جنونی شدتیں اپنی گردن اور نازکی سے محسوس کرتی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال گئی۔ شمس خان نے سرشار ہوتے اس کے لب چومے۔ آئندہ مجھے روکنے کی یا میرے حصار میں مزاحمت کرنے کی کوشش مت کرنا، سمجھے؟ اس کے کان کے قریب جھک کر وہ اس سے کنفرم کرنے کے انداز میں بولا تو شفا نے ہاں میں سر ہلایا۔ شاباش۔ اور دوسری بات، اب کی بار اس کے لہجے میں سختی محسوس کرتے وہ جلدی جلدی ہاں میں سر ہلا گئی۔ اسے بس اس دیو کی قید سے نکلنا تھا جو کہ اسے آج ناممکن سا لگ رہا تھا۔ گڈ گرل، اس کے ہاں میں ہلتے سر کو دیکھتا وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اس کی حالت درست کرتا اسے آزادی بخش گیا۔ چلو اب میرا بچہ پڑھنے کی تیاری پکڑو، کل پیپر ہے نا؟ وہ اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو محبت سے سائڈ پہ کرتا ہوا بولا تو اس نے تھوک نکلتے اس کی جانب معصومیت سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو جان، کیونکہ اب میرے الفاظ نہیں بدلیں گے۔ ہاں نیت بدل گئی تو میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کو اپنی جانب یوں تکتا پا کر وہ جس انداز میں آنکھ ونگ کرتے بولا تھا، شفا شرم سے سرخ پڑی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کے پلے یہ بندہ ڈالا تھا ابھی جان نے۔ وہ روحان سی ہو کر سوچتی اپنا رجسٹر لے کر بیٹھ گئی۔ جانتی تھی پوری زندگی بھی سر کھپاتی رہی تو بھی اس کا ایک لفظ نہیں آنا تھا میتھ کا۔ جبکہ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا وقفے وقفے سے ایک نگاہ اس پہ بھی ڈال دیتا تھا، جو نہ جانے اتنی محویت سے کون سا سوال کرنے میں مگن تھی۔ مگر ایک بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ جو بھی لکھ رہی تھی اسے پورا یقین تھا کہ غلط لکھ رہی ہوگی، کیونکہ وہ پڑھائی کے معاملے میں مکمل چور تھی۔ سر جٹا کر اس کی جانب دیکھتا وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ شفا دل ہی دل میں فرح کو کوستے اسے بد دعائیں دیتی رہی، زور و شور سے سوال حل کرنے میں مصروف تھی۔ کئی ایکڑ پر پھیلی خانوں کی یہ حویلی ہر دیکھنے والوں آنکھوں میں ستائش ابھارنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سفید پتھروں سے بنی یہ خوبصورت حویلی ان کی جدی پشتی حویلی تھی۔ یہ حویلی صرف پتھروں سے نہیں بنی تھی، بلکہ یہ روایات، اقتدار اور محبت کی بنیاد سے بنی سردار ہاشم خان کی حویلی تھی، جو انہیں ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی تھی۔ سردار ہاشم خان ایک نہایت شفیق اور رحم دل سردار تھے۔ ان کی شادی ان کے دادا کی مرضی سے زرمینہ خان سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑے بیٹے سیف خان، اس کے بعد منجلے بیٹے رحمان خان اور سب سے آخر پہ عمیر خان۔ وہ تینوں بھائی اپنی عمر کا ایک حصہ گزارنے کے بعد بھی الگ نہ ہوئے تھے، بلکہ آج بھی اسی حویلی میں قیام پذیر ایک دوسرے کا کندھا بنے ہوئے تھے۔
سیف خان کی شادی ان کی خالہ زاد زرا خان سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا شمس خان اس حویلی کا ہونے والا سردار، وہ اپنے خاندان کے مردوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ رحم دل نہیں تھا بلکہ شفاق تھا۔ وہ رحم دل صرف اپنوں کے لیے تھا، ورنہ اپنے دشمنوں کے لیے وہ وحشی درندہ تھا۔ شمس خان کے بعد زیاد خان تھا، حویلی کا چھوٹا سپوت، جو بے حد شرارتی تھا، اپنے کرائم پارٹنر کے ساتھ ہر جرم میں ملوث، اس کو مشکل میں دیکھ کر اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اسے بچانے والا زیاد خان۔ سب سے آخر میں تھی حوریہ خان، ان دونوں بھائیوں کی لاڈلی بہن، جو محض 17 سال کی تھی، تھوڑی بہت چلاک مگر چہرے سے بے حد معصوم۔ وہ اپنی معصومیت سے کسی کو بھی گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تھے سلطان خان، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، نوریز خان، شمس خان کا دایاں بازو، اس کا دوست، اس کا جگری یار۔ سب سے آخر میں تھے عمار خان، جن کی شادی مریم خان سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، شفا عمار خان۔ اس کو پشتو میں چالاک اور اردو میں معصوم پٹھانی کہتے تھے۔ وہ اس قدر شیطان تھی کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا تھا، مگر وہ اس حویلی کی جان بھی تھی۔ خان بابا ہاشم خان کہتے تھے کہ وہ اس حویلی کا سکون ہے، جبکہ زرمینہ خان کا کہنا تھا کہ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بابا کہتے تھے کہ شفا ان کا غرور ہے، جبکہ اس کی ماں کہتی تھی کہ شفا تم زیادہ مسکرائے نہیں کرو، کیونکہ پھر جب تم روتی ہو تم اسے دیکھا نہیں جاتا۔ زیاد کہتا تھا کہ شفا اس کا کمفرٹ زون ہے۔ شمس خان کہتا تھا کہ شفا خان اس کا دل ہے، اس کی دنیاوی جنت ہے، اس کے روح کا سکون ہے، جبکہ حورین کہتی تھی کہ شفا اس کی آئیڈیل ہے۔ اس حویلی کا ہر شخص اس کا دیوانہ تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کا نکاح بھی جان یعنی زرمینہ خان اور خان بابا کے کہنے پہ شمس خان سے کروا دیا گیا تھا۔ روایت کے مطابق وہ کچھ دیر اس کی منگ رہی تھی، مگر شفا کی 6 سال کی عمر میں وہ شمس خان کی منکوہہ بن چکی تھی۔ پٹھانوں میں یہ رسم عام تھی، ان کے ہاں بچپن میں ہی گھر کے بڑے سپوت اور حویلی کے پہلے وارث اور نئے سردار کا نکاح کروا دیا جاتا تھا۔ ایسا ہو جگہ شاید نہیں ہوتا تھا، مگر یہ یہاں کا اصول تھا۔ جب بھی سردار شمس خان کے حصے شفا خان آئی تھی، وہ بچپن سے دیوانہ تھا اپنی شفا کا، جبکہ شفا شمس خان سے بے تحاشا ڈرتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو خود کے ساتھ اس قدر اٹیچ کر چکا تھا کہ شفا کا ڈر دور جا سویا تھا۔ اب وہ اس سے بس شرماتی تھی، جبکہ اس شرمانے پہ تو شمس خان کی جان بھی قربان تھی۔ وہ سب برداشت کر لیتا تھا سوائے شفا کے منہ سے کسی غیر کے ذکر کے۔ وہ دشمن بن جاتا تھا اس شخص کا جس شخص کا نام شفا کی زبان سے نکلتا تھا۔ وہ اسے لے کر بے حد پوزیسو تھا، بے حد جنونی، جبکہ شفا اس کے جنون سے اکثر خوف زدہ رہتی تھی، مگر پھر اس کی محبت کا سوچتی وہ دوبارہ سے نارمل ہو جاتی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ لان میں بیٹھی ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جب اپنے پیچھے زیاد کی آواز پہ ٹھٹکی۔ ٹیسٹ دے کر آئی ہوں، ذرا بھی اچھا نہیں ہوا۔ سر نے شمس کو بلا لیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کے چہرے کے تاثر دیکھتے زیاد کو بے ساختہ اس پہ ترس آیا۔ شاید تمہارا ناک غلط ہو اور تمہارا ٹیسٹ اچھا ہو جائے۔ زیاد خان نے ناممکن سی بات کی تھی، وہ خود بھی جانتا تھا، مگر اپنی کرائم پارٹنر کو ٹھیک بھی تو کرنا تھا نا۔ وہ اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں ہوگا نا ٹھیک؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ ٹھیک لکھ کر آ سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی۔ تو جانے دو شمس لالا کو، انہیں کون سا نہیں پتا تمہاری کرتوت کا، تمہاری طبیعت کا، مطلب کہ تمہاری طبیعت خراب تھی نا، تو جب بھی زیاد کے منہ سے بے ساختہ کچھ غلط الفاظ نکلے تھے، مگر شفا کی جانب سے ملنے والی گوری پہ وہ آپ پہ زبان کو بریک لگاتا اپنے لفظوں کو درست کر گیا۔ ہم لوگ کچھ شیطانی کرتے ہیں کیونکہ میں بور ہو رہی ہوں، اس نے آنکھوں میں چمک لے کر جس طرح بےتابی سے کہا تھا۔ زیاد خان نے تعصب سے سر ہلایا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی شفا ہے جو کچھ دیر پہلے اداسی سے کل کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی تھی، ایک پل میں اداس ہو کر اگلے ہی پل اس سے زیادہ خوش ہو جاتی تھی۔ وہ کسی بھی بات کی ٹینشن زیادہ دیر تک نہیں لے پاتی تھی۔ وہ زندہ دل تھی، وہ ایسی ہی تھی۔ اس کا جس کام کے لیے دل کرتا تھا وہ ضرور کرتی تھی،
چاہے پھر کسی کو اچھا لگے یا برا۔ وہ حیران ہوتی تھی ایسے لوگوں پہ، لوگوں کو کیوں اپنی زندگی عزیز نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ لوگوں سے ڈرنا بند کر دے اور ایک دن لوگوں کی سوچے بغیر اپنے دل کی مان کر دیکھیں، زندگی آسان بھی لگے گی، خوبصورت بھی، اور آپ زندگی کو جینے کی تمنا بھی کریں گے۔ وہ ایسی ہی تھی، زندگی کو جینے والی اور اپنی شرارتوں سے دوسرے کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والی۔ اپنی شرارتوں اور بیوقوفیوں سمیت اس گھر بھر میں سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ وہ کلاس میں بیٹھی اپنی موت یعنی سر اسرائیل کا انتظار کر رہی تھی جب فرح اس کی جانب آگے بھاگی آئی۔ سر نہیں آئے آج شفا؟ اس نے چیختے ہوئے جو خبر سنائی تھی شفا کی خوشی کے مارے بے ہوش ہونے والی تھی۔ سچ؟ کھاؤ قسم؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولتی ایکسائٹیڈ انداز میں بولی تھی۔ پوری کلاس ان دونوں کی جانب دیکھنے لگی۔ گائز، سر نہیں آ رہے تو آؤ گیم کھیلیں۔ وہ مدد سے چیئر پہ انگلیوں سے ڈول بجاتی خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تو سب فٹ سے تیار اس کی طرف قدم بڑھا گئے۔ گیم سٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ سب اس وقت ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے، جس میں جو بھی ٹروتھ چوز کرتا تھا شفا اس سے اس کے کرش یا لو کا نام پوچھتی تھی، اور پھر جن کا نام اس کے شک کے مطابق نکلتا تھا وہ فرح کو آنکھوں سے اشارہ کرتی تھی، یوں کہ ہاں بتاؤ ذرا، میں کہتی تھی نا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، جبکہ فرح اس کے اشارے پہ مسکراہٹ دبا کر سر ہلا کر رہ جاتی تھی۔ اور جو کوئی ڈیئر چوز کرتا تھا تو وہ اس کو ڈیئر دیتی تھی کہ کسی کو پرپوز کرو یا کسی کو شادی کا کہو، منگنی کا، ڈیٹ کا کہو، لائک ایسے کہ سب ڈیئرز جس پہ سب لوگ اپنی اپنی دلی خواہش کے مطابق جس کے ساتھ جو منانا چاہتے تھے وہ بول دے رہے تھے۔ اب تمہاری باری۔ کلاس کی ایک لڑکی مومنہ جو شفا سے کافی کھار کھاتی تھی، اس نے گلا کھنکارتے کہا تو شفا نے ہاتھ اٹھا کر اسے پوچھنے کا کہا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر؟ اس نے گہری شیطانی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جب شفا نے ٹروتھ کے بجائے ڈیئر چوز کیا، اسے شوق تھا خطروں سے کھیلنے کا، جبکہ ان کے ٹروتھ وہ جانتی تھی۔ وہ شمس کے بارے میں بھی پوچھتے کہ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے، وہ کون ہے بھلا، اور شفا اپنا رشتہ سب کے سامنے واضح نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے نوٹ کر رکھا تھا وہ جب بھی شمس کی بات کسی کے ساتھ کرتی تھی یا اس حوالے سے کوئی بھی اسٹیٹس لگاتی تھی بغیر اس کا نام لیے تو ان لوگوں کے درمیان کوئی نہ کوئی بحث ضرور ہو جاتی تھی۔ جب ہی اب وہ اپنا اور شمس کا سین بہت حد تک سب کے سامنے ڈسکس کرنا بند کر چکی تھی۔ اوکے، تو تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ تمہیں سلار کے ساتھ آج لنچ کرنا ہوگا اور بل سارا تم ہی پے کرو گی۔ مومنہ نے نہ جانے کون سی بڑاس نکالی تھی جب اس کی بات میں شفا کی آنکھیں باہر کو ابلی۔ بے ساختہ شمس کی بات یاد آئی تھی۔ نو، نیور۔ بے شک وہ یہاں نہیں تھا مگر شفا جانتی تھی اسے کہیں نہ کہیں سے یہ خبر اس تک پہنچ جانی تھی، تبھی وہ ڈرتے ہوئے انکار کر گئی، جس پہ سب نے اسے لوزر کہہ کر اسے یہ ڈیئر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ حامی بھر گئی تھی، اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، لہٰذا اس نے بل دے کر بلکہ ڈبل دے کر جان چھڑوانا چاہی تھی، مگر کسی نے اس کی بات پہ کان نہ دھرے۔ وہ لوگ اب کیفے کی طرف بڑھ رہے تھے جب مومنہ نے اسے آواز دی، شفا اپنا فون دے سکتی ہو 2 منٹ؟ یار میں نے کال کرنی ہے مگر میرے فون کی بیٹری۔ وہ ابھی اپنی بات پوری کر بھی نہ پائی تھی کہ شفا نے اپنا فون اس کے جانب بڑھا دیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا فون تھام کر مسکراتی ہوئی 2 قدم سائڈ پہ لے گئی اور شمس کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ جب بھی اس کی نظر واٹس ایپ پہ پڑی تو وہ فوراً سے پہلے واٹس ایپ اوپن کر گئی۔ سامنے ہی کافی زیادہ نمبر آئے تھے مگر شمس کا نام کہیں بھی نہیں تھا جب اچانک اس کی نظر اس مرد پہ پڑی۔ سامنے اس کی اور شمس کی چیٹ تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اس کا نمبر اپنے فون میں سیو کرتی فون اسے واپس لوٹا گئی۔ اتنی دیر میں وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے جبکہ باقی سب ارد گرد کی کرسیوں پر بیٹھے سلار کو دیکھ رہے تھے، جسے کلاس کی سب سے خوبصورت اور مغرور لڑکی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کھانا آرڈر کرتے کھانے کا انتظار کرنے لگے، جبکہ شفا کا دل نہ جانے کیوں دک دک کر رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتی فرح سے باتیں کرنے لگی۔
اس کا کام ختم ہو گیا تھا تو اس نے گھر جانے کے لیے اپنا کوٹ اور فون اٹھایا جب اس کے فون پہ شفا کے سر کی جانب سے نوٹیفیکیشن آیا ہوا تھا۔ سوری مسٹر شمس، میں نے ابھی ٹیسٹ چیک ہی نہیں کیے۔ ایکچولی میری وائف کی طبیعت تھوڑی خراب تھی تو میں آج یونی نہیں جا سکا۔ ان کی جانب سے پڑھنے والا پیغام اس کے ماتھے پہ گہرے بل ڈلوا گیا۔ وہ ان کا میسیج سین پہ چھوڑ کر شفا کے نمبر پہ کال کرنے لگا، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس کا دماغ بگ سے اڑا۔ اگر سر نہیں گئے تھے تو وہ اس کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اس نے گرم ہوتے دماغ کے ساتھ سوچتے اپنا رخ اس کی یونی کی جانب کیا۔ ابھی وہ وہاں پہنچا ہی تھا جب اسے اپنے فون پہ بیپ ہوتی سنائی دی۔ وہ جو شفا کی کلاس کی جانب بڑھنے والا تھا اپنے فون کو کھولتا میسیج چیک کرنے لگا۔ اسے لگا تھا شفا کا ہوگا، مگر سامنے سے کوئی ان نون نمبر کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کسی نے کوئی پکچر بھیجی ہوئی تھی۔ اس نے نہ سمجھی سے جیسے ہی اس نمبر پہ ٹیپ کیا، سامنے والا منظر دیکھتے اس کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی تھی۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ شفا نہیں ہو سکتی، مگر وہ شفا ہی تھی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ شمس خان کے خون میں شرارے پھوٹ پڑے تھے۔ اسے اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ گردن اور ماتھے کی ابری ہوئی ہری نسیں اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ یونی کا کیفے ہے۔ اگلے ہی پہلو اپنے قدم اٹھاتا اس کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پیروں میں اس قدر برق رفتاری تھی کہ سب اسٹوڈنٹ حیرت سے مڑ کر اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جو ہوا کے روش میں سوار چلتا جا رہا تھا۔ وہ جو پیزے کا سلائس اٹھا کر منہ میں ڈالنے ہی والی تھی، اپنے سامنے سے اسے آتے دیکھ ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ مومنہ نے بے یقینی سے اس شخص کی فاسٹ سروس کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا تھا؟ سب اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ آنے والا کافی غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ شمس، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا جب وہ بنا اس کی جانب دیکھے سلار کو کالر سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتا اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ پل بھر میں وہ اس کو بلبلانے پہ مجبور کر گیا، اور پھر وہ رکا نہیں تھا، مگر سلار کو اس پہ حملہ کرنے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ وہ زمین پر بے حال ہوتا آدموا ہوا تھا، جبکہ شمس خان وحشیوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ شمس، چھوڑے اسے کسی کے قابو میں نہ آتے دیکھ وہ چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پہ اس کی رگیں مزید بھڑکیں۔ اس نے شفا کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، جانتا تھا اگر اسے دیکھے گا تو اس کا بھی حشر کر دے گا، اور وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا کہ چھوڑیں اسے؟ شمس مزید شدت سے اسے پیٹتا دیکھ کر وہ ضبط کھو کر آگے آتی اس کے بازو کو پکڑ کر بولی تھی۔ وہ ضبط کھوتا پاؤں کی ٹھوکر اس کے وجود پر مار گیا۔ ڈیم اٹ! شفا ایک دم اس کے سامنے آئی تھی۔ شمس خان ساکت ہوا تھا، جبکہ سب حیرت سے اس لڑکی کی جرت دیکھ رہے تھے جو اس قدر اگریسو مین سے الجھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ یہ اگریسو مین اس لڑکی کا شوہر تھا، اس کا محبوب شوہر۔ چھوڑ دیں اسے، بس کر دیں۔ شفا نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا، جب وہ اگلے لمحے اس کی کلائی تھام کر اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ مجھے بل، شفا نے کچھ کہنا چاہا جب وہ دھڑا تھا۔ بھاڑ میں گیا بل، وہ ڈانٹتے ہوئے اسے لیے آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے شفا کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ شفا نے فرح کو اشارہ کرتے سب ٹھیک کرنے کا کہتے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے، جس کے غصے کی سب وہ شکار بڑھنے والی تھی۔ وہ اسے لیے سیدھا فارم ہاؤس آیا تھا، جبکہ شفا نے حیرت سے فارم ہاؤس کی جانب دیکھا۔ یہاں کیوں لائے ہیں آپ مجھے؟ وہ انداز میں بولتی تھی۔ سیریسلی شفا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کس قدر اذیت سے گزرا ہوں۔ جب میں نے تمہیں اس کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر دیکھا تو تم اس کے سامنے بیٹھی مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا یا میرے دماغ کی کوئی نس۔ وہ اس قدر غصے اور بے بسی سے بول رہا تھا کہ شفا کی ہچکیاں بن گئی۔ بہت کھا لیا تم پہ رحم، اٹھو فوراً۔ اس کو ہچکیوں سے روتے دیکھ وہ غصے سے بولتا اسے اٹھنے کا حکم دے گیا۔ شمس، اس نے کچھ کہنا چاہا
جب وہ اس کے لبوں کو رب کرتا بے تاب ہوا تھا۔ نہیں شفا، آج نہیں، بس کوشش بھی نہ کرنا کچھ بولنے کی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شفا شمس خان اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے زور سے مسلتا وہ جس انداز میں اسے حکم دے رہا تھا، شفا کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اگلے ہی پل وہ کبرڈ کی جانب بڑھتا، وہاں سے ایک نائٹی نکال گیا۔ یہ اس نے شفا کے برتھ ڈے پہ لی تھی جب وہ یہاں برتھ ڈے منانے آئے تھے، مگر یہ پہننا نصیب نہیں ہوئے کیونکہ وہ بہت باریک اور مختصر سی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے سرخ ہو گئی تھی، لیکن آج شمس نے وہ نائٹی اس کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ پہنو اسے، اس کی جانب نائٹی کو اچھالتا بولا تو شفا کے چہرے کی رنگت اڑی۔ اس نے سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس پہ اس کی نظروں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سنا نہیں کہ اسے پہنو، ورنہ یہ کام بھی مجھے خود کرنا پڑے گا۔ اس کو اپنی جانب شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھتے پا کر دھاڑا تو شفا ڈر کے ماری نائٹی پکڑ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ جیسے ہی اس میں واش روم کا دروازہ لاک کرنا چاہا تو اس کے چراغ کی سمجھ سے اسے وارننگ دیتا ایک بار پھر سے چل رہا تھا، خبردار جو تم نے دروازہ لاک کیا تو۔ اس کی بات پہ شفا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اس لمحے کو شفا کو بے حد ظالم اور شفاق لگ رہا تھا۔ اس نے سر ہلاتے اپنے قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ نائٹی دیکھتے اس کی رنگت انگارہ ہوئی۔ وہ اس قدر بیہودہ نائٹی تھی کہ شفا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہن کر کہاں کہاں سے چھپائے خود کو۔ اس نے اسے نہ پہننے کا تہیہ کیا اور یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ نہیں پہن سکتی تھی یہ بیہودہ نائٹی۔ اگر تم نے یہ پہن کر اپنے قدم باہر نہ نکالے تو میں خود اپنے طریقے سے پہناؤں گا۔ اس کی آواز سنتے شفا نے اپنا خون کے مانند لال ہوتا چہرہ ڈھانپا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ یہ نائٹی بہت بولڈ تھی۔ اوکے آ رہی ہوں، بس 2 منٹ، پہن تو لو، اس کے کچھ سمجھ تو آئے۔ شفا کو معلوم تھا وہ بے شرم واقعی اندر آ جائے گا، تبھی خوف زدہ لہجے میں بولتی اپنا سر ہاں میں ہلاتی جلدی جلدی اپنے کپڑے اتار گئی۔ اب وہ بالکل برہنہ ہوتی اس نائٹی کو کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نائٹی پہننی کیسے ہے۔ جب اگلے ہی پل شمس سے برداشت نہ ہوا اور وہ بنا انتظار کیے اپنے قدم اندر رکھ گیا۔ شفا کے سارے جسم کا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ وہ اپنے آپ کو دونوں ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کرتی چیختی ہوئی آنکھیں میچ گئی، جبکہ شمس نے ساکت ہوتے اس کے دودیا بدن کو دیکھا تھا جو اس وقت پر پردے سے آزاد تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھتا بھی تابی سے اسے باہوں میں بھر کر اس کی گردن پر جھک کر وہاں اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ آہ! شفا بے اختیار سسکی تھی۔ اس کی بے رحمی پر شفا کا وجود ٹھنڈا پڑا، جبکہ وہ اس کی سڈل دھڑکنوں کو دیکھتا واش روم میں ہی اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کے پورے وجود کو اپنے لبوں سے چھوتا وہ خود کو بے قرار کر گیا۔ وہ اس کی دھڑکنیں سک کرتا اسے تڑپا گیا۔ آہ شمس پلیز! شفا کی جان نکلنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ خود بھی شفا جیسی حالت میں آتا، شاور کھولتا، اسے خود سے قریب ترین کرتا، اس کے وجود پر ٹوٹ پڑا تھا، پھر اچانک اس کے روح کا حصہ بنا۔ شفا نے خوف اور درد سے چیختے اس کے کندھے پر ناخن گاڑے۔ اس کے نکیلے ناخنوں کی میٹھی سی چبھن اپنے کندھے پہ محسوس کرتے شمس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اس کے وجود میں گردش کرتا اس کو گہری سانسیں بڑھنے کی مجبور کر گیا۔ واش روم میں دونوں کی سسکیاں اور معنی خیز آوازیں گونج رہی تھی۔ شفا کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بنا رخصتی کے اس سے حق لے رہا تھا، جبکہ شمس اپنے پاگل ہوتے دماغ کو پرسکون کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی قربت میں بے حد سکون تھا۔ اسے اپنا غصے سے پڑتا ہوا دماغ ایک دم شانت ہوتا محسوس ہوا۔ شفا کی جان تو تب نکلی جب شمس نے اس کے گیلے وجود کو اپنے بازوں میں بھرتے باتھ ٹب کی جانب قدم بڑھائے۔ باتھ ٹب تھا اور اس میں مچلتی شفا کی سسکیاں اور شمس خان کی جنونی شدتیں جنہیں سہتی وہ بے حال ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی اس میں اپنی شدتیں لٹاتا، تقریباً فجر کے وقت اس کی جان بخشی کرتا، اس کے ساتھ ایک بے باک شاور لیتا اس کو کمرے میں لایا تھا۔ شفا نے درد سے چور ہوتے بدن کے ساتھ اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ جب وہ اس کے لبوں کو لبوں سے چومتا اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو سائڈ پہ کرنے لگا۔ تھک گئی ہے نا میری نازک سی جان؟ کیا کروں یار، تم ہو ہی اتنی حسین اور ہاٹ
کیسا غصہ؟ کہاں کا غصہ؟ اس لڑکی کی قربت نے اسے سب بلا دیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ شفا نے خفا ہو کر رخ موڑنا چاہا جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود بھی اس کے قریب نیم دراز ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت رات کی صبح ایسی نہیں چاہتا تھا۔ ناراض میں ہوں اور رخ تم موڑ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا، جس پر شفا نے اس کی جانب جن نظروں سے دیکھا، شمس خوان کا قہقہا بلند ہوا۔ اس کی نظریں یوں تھیں کہ ابھی بھی اگر تم ناراض ہو تو پھر باڑ میں جاؤ۔ مجھے بہت برا لگا تھا تمہارا اس لنگور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ اس کی گردن میں منہ چھپا کر وہ نرم لہجے میں بولا تو شفا نے اس کو غور کر دیکھا۔ وہ اس لہجے میں کل رات کو بھی تو بول سکتا تھا نا، مگر نہیں، اسے تو اپنا غصہ دکھانا تھا۔ شوق سے نہیں بیٹھی تھی، بس گیم کھیل رہے تھے ہم، اور اس مومنہ کی بچی نے مجھے ڈیر دیا تھا اور مجبور کیا تھا کہ میں سلاڈ کے ساتھ لنچ کروں۔ وہ اس کے سچائی سے آگاہ کرنے لگی تو اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ واٹ؟ شمس خوان کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے لگا شاید وہ اسے جان بوجھ کر چڑھانے کے لیے یہ کر رہی تھی، کیونکہ اسے پکچر بھی تو بیچی گئی تھی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی سٹوری تھی۔ اس نے بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر بے حد معصومیت تھی اور شمس خوان کو یقین کرنا پڑا تھا کہ وہ بالکل بے قصور تھی، اور ایسے جانے میں وہ اپنی جنونیت کا شکار کر چکا تھا۔ اس نے بے اختیار شفا کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں برتے محفوظ کیا تھا۔ جی تو چاہتا ہے کہ ابھی اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دو۔ اس نے شمس خوان کو چیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی بیوی کے خلاف اسے بھڑکانے کی ناکام سازش کی ہے۔ وہ غصے سے بولا تو شفا نے اپنا نازک ہاتھ اس کے گال پر رکھا تھا۔ پلیز شمس، جانے دینا، میری خاطر۔ غلطی صرف اس کی نہیں تھی، میری بھی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ اس طرح کی گھٹیا گیم نہیں کھیلنی چاہیے تھی۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے حسد کرتی ہے۔ اور شمس کو ساری بات بتا گئی تو شمس خان نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے ابال کو کم کیا۔ آئندہ کوئی مر بھی جائے تو اسے مرنے دینا، لیکن تم لڑکوں سے دور رہو گی، سمجھے؟ وہ اس کے کان کی لو کو دانت سے کاٹتا سرد آواز میں بولا تو شفا نے فوراً اسے اسبات میں سر ہلایا۔ شمس نے اپنا فون تھام کر اس نمبر کی ڈیٹیلز چیک کی۔ مومنہ یوسف۔ وہ ساری بات سمجھ کر زیر لب اس کا نام لیتا اپنے لبوں کو بھینچ گیا۔ اس لڑکی نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، جس چیز کے لیے شمس خان نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ غصے کی شدت میں آتا اپنے سارے انتظار کو سولی چڑھا گیا تھا۔ وہ رات اپنی بیوی کو بھی ہرٹ کر گیا تھا۔ یقیناً وہ اس لڑکی کو اب چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اچھا سنیں، وہ اس کی جانب دیکھتی بولتی تو وہ قربان جاتا۔ اس کی جانب جی جان سے متوجہ ہوا۔ جی سنائیں، اس کے لہجے میں بولتا وہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گیا۔ رخصتی کر لیں؟ آج پہلی دفعہ اس نے اپنے منہ سے رخصتی کا نام لیا تھا۔ رات جو ان دونوں کے درمیان ہوا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو علم پڑے کہ وہ دونوں بنا شادی کے اس رشتے کو مکمل کر چکے ہیں۔ چاہے نکاح ہو چکا تھا مگر رخصتی تو باقی تھی نا۔ کیا تم رات کی وجہ سے کہہ رہی ہو؟ شمس نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا تو سر ہلا گئی۔ جب میری جان کہے گی تب ہی کر لیں گے، اور بتاؤ؟ وہ اس پہ جان وارتی نگاہیں ڈالتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا تو شفا نے آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ اسے بالکل دکھ نہیں تھا کہ وہ بنا رخصتی کے اس کے ساتھ رشتہ جوڑ چکی ہے، کیونکہ نکاح شرط ہے نہ کہ رخصتی، مگر یہ رخصتی ان کے گھر والوں کی حدود تھی۔ جب بھی اس نے اب اسے رخصتی کا کہا تھا تو رخصتی کچھ عرصہ بعد ہونی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ رخصتی ابھی ہو جائے، جس پہ شمس نے اس کی بات پہ سر تسلیم خم کیا تھا۔ وہ مان گیا تھا، وہ کیسے نہ مانتا؟ فرمائش کرنے والی، حکم دینے والی شفا خان ہو تو شمس خان انکار کیسے کر سکتا تھا؟ شمس، کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتی لاڈ سے بولی تو شمس نے اس کے گال شدت سے چوم لیے۔ بہت زیادہ میری جان، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ شفا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کو میری ایک بات اور ماننی ہوگی۔ آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں جانتی ہوں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بدلہ لینے والے آپ کی اس صفت سے میں بخوبی واقف ہوں۔
اس لیے آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے میری خاطر؟ اور آپ مجھے بھی اچھے سے جانتے ہیں، اگر اس نے مجھ سے کوئی بھی بات کی یا کوئی شرارت کی تو میں اسے خود سے جواب دے لوں گی۔ آپ میری خاطر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں پلیز شمس۔ شمس نے چند پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نرمی سے چھپ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بس اتنی سی بات؟ میری جان، ویسے کر رہا ہوں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں خود کو بدل لوں، صرف تمہاری خاطر۔ شفا نے خوش ہوتے ہوئے بے اختیار اپنے نازک لب شمس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ شمس نے مسرور ہوتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بڑھ لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد شمس خان اور شفا کی رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ پورا فنکشن بہت خوبصورت اور یادگار تھا۔ ہر طرف خوشیوں کی رونقیں بکھری ہوئی تھی۔ رشتہ دار اور دوست احباب نئے جوڑے کو دعائیں دے رہے تھے۔ شفا سرخ جوڑے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کا حسین امتزاج تھا جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف شمس خان بھی سیاہ شیروانی میں نہایت وجیح اور باوقار دکھائی دے رہا تھا۔ آخرکار شفا خوشی کے ساتھ اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جب وہ شمس خان کے روم میں پہنچی تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ حویلی کو خوبصورت روشنیوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ رات گئے جب دونوں کو تنہائی کا موقع ملا تو شمس خان نے نہایت نرمی سے شفا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ آج سے تمہاری ہر خوشی اور ہر غم میری ذمہ داری ہے۔ اس کی بات سن کر شفا کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی اور اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی۔ یوں دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز بے شمار امیدوں، دعاؤں اور خوبصورت خوابوں کے ساتھ کیا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر خوشی اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ کبھی کبھی محبت کو ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے دعووں کی نہیں، صرف ایک سچے ساتھ، ایک مضبوط اعتماد اور ایک دوسرے کو سمجھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج وہ دونوں یہی سیکھ چکے تھے، کیونکہ سچی محبت کی سب سے خوبصورت منزل وصال نہیں بلکہ وہ اعتماد ہوتا ہے جو ہر امتحان کے بعد بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔